آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو کس طرح عظمت اور کس طرح رفعت نصیب فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کا کیسا انداز تھا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے گا۔ اب یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے۔ کوشش کے باوجود خیبر کے جو قلعے تھے وہ فتح نہیں ہو رہے تھے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ تو چونکہ حضور نے کل کا لفظ استعمال فرمایا، تو اب کل سے پہلے ایک رات باقی تھی، ایک رات آنی تھی۔ اب وہ جو رات تھی، حضرت سہل بن سعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس رات تمام لوگ اسی غور و خوض میں، اسی فکر میں، انہی باتوں میں لگے رہے کہ کل جھنڈا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو عطا فرمائیں گے۔ ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ کل جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ اب بخاری شریف کی اس سے جو اگلی حدیث ہے اس میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی محبوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ تو اب بات بہت بڑی تھی۔ ایک طرف یہ تھا کہ اس کے ہاتھوں فتح ہوگی، دوسری طرف یہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا، اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تمام صحابہ کرام سے جدا اس شخص کو ایک اعزاز دینے جا رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو جب صحابہ کرام پوری رات اسی بات میں لگے رہے، یہی سوچتے رہے کہ جھنڈا کل کس کو ملے گا، ہر صحابی یہی خواہش کرتا رہا کہ جھنڈا کل مجھے ملے گا، تو اسی فکر میں، اسی سوچ میں جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو ان میں حضرت علی موجود نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فقال این علی بن ابی طالب، حضور نے پوچھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت علی آپ کو آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ، کہ حضرت علی کو بلایا جائے اور اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے سامنے آپ کو حاضر کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر، جن آنکھوں میں تکلیف تھی،
جو آنکھیں دکھتی تھیں، جو آنکھیں تکلیف کے اندر مبتلا تھیں، حضور نے اپنا لعاب دغن لگایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا عطا فرما دی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور حضرت علی آپ کا اعزاز بھی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ حضرت علی کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کبھی ان آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں، کبھی ان آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو وہ جھنڈا عطا فرما دیا۔ آپ کو جھنڈا عطا فرما کے پوری تاریخ اسلام، پوری تاریخ انسانیت کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وہ اعزاز دیا، وہ کمال دیا، آپ کو وہ فتح عطا فرمائی کہ جو کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت علی کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا تو حضرت علی نے اپنی شجاعت کے ساتھ، اپنی بہادری کے ساتھ، اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کے ساتھ اور حضور کی عطا کے ساتھ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کر دیا۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اس خیبر کے قلعے کو فتح کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا، حضرت علی لڑتے لڑتے آپ کی جو ڈھال تھی وہ ٹوٹی اور آپ نے خیبر کے قلعے کے اس دروازے کو اٹھا لیا اور بطور ڈھال اس کو استعمال کرتے رہے، دوسرے ہاتھ سے آپ تلوار اٹھا کے لڑتے رہے۔ جب جنگ ختم ہو چکی تو اسی دروازے کو جب باقی لوگوں نے مل کے اٹھانا چاہا تو زرقانی میں یہ ہے کہ 40 لوگوں نے مل کے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا پائے۔ تو حضرت علی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اندر اتنا زور رکھا تھا کہ حضرت علی کی تلوار کے سامنے جب بھی کافر آتے تھے تو کٹ کٹ کے مرتے جاتے تھے۔